مجھے لگایا کیوں گیا تھا؟ آپ یہ سوال نہیں پوچھا آپ نے. جب آپ کی یہ ریپوٹیشن نہیں, آئی ایم اسیومنگ کہ آپ کی اتنی ساری سالوں کی آپ کی یہ تھی تو آپ کو لگایا کیوں انہوں نے؟ آپ کے تو ان کے کام پہ تھے ہی نہیں. تو وہ میں نے اس لیے لگایا گیا تھا کہ انہیں سو اپنی ریپوٹیشن تھوڑی بہتر کرنی تھی عوام کی. ان کا بھائی پی ایس او کا چیئرمین ہم نے میرٹ سیمنس کا ایکس ایم ڈی, مطلب مجھے انہوں نے برانڈ کیا. ٹھیک ہے, اس زمانے میں بڑا آتا تھا. تو آپ کا بیسیکلی برانڈ آف میرٹ لے کے ایز ویل وجات آئی واز برانڈیڈ. ٹھیک ہے, کیونکہ میں نے سیمنس کے ساتھ ساتھ اپنا برانڈ بھی بنا لیا تھا پرسنل, یعنی پرسنالٹی کا. تو آپ وہی میرٹوکریسی پی ایس او میں لینا اب میں نے وہاں کر دی ساری میٹرو. جب ہو گئی تو اب مجھے فون آنے شروع ہوئے کہ صاحب اس فلاں, اب میں نام نہیں لوں گا, کچھ ان کا یہ کر دیں, اس کا وہ کر. میں نے کہا صاحب یہ نہیں ہو سکتا, پروسیس میں آ جائیں, بورڈ میں اپروو ہوگا, ہم کر دیں گے. ٹرانسپیرنسی یہی آپ نے یہی تو کہا ہے میرٹ لانی. میں نے سب میرٹ لا دی, پروفٹ ہونا شروع ہو گیا, شیئرز بڑھنے شروع ہو گئے, ہمارا سرکولر وہ جو ہے ڈیٹ کم ہونا شروع ہو گیا, یعنی جو ہماری ریسیویبلس تھے یہ سب چیزیں بہتر ہونی ہیں, کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کم ہو گئی, آڈٹ صحیح چل رہا ہے سب. تو ضروری ہے کہ میں نے پنگا لینا ہے اس میں. مطلب ایک آپ کو میں فیضان کو میں نے سپورٹ کرنا ہے تو میں نے باقی سارے فیضانوں کو ذلیل کر دینا. دس از ناٹ پاسبل, کیونکہ 3,800 پیٹرول پمپ ہیں پی ایس او کے. لیکن اس وقت کچھ ہیڈ لائنز بھی آئی تھیں جس میں لکھا گیا تھا کہ آپ ایک تھوڑے سے انٹرفیئرنگ چیئرمین تھے, اس لیے کہ میں کرپشن نہیں کرنے دیتا. اور وہ بہت ساری ہیڈ لائنز ہیں جس میں لکھا مجھے کرپٹ بھی بتایا گیا, سب کچھ بتایا گیا. پیپل ڈڈنٹ نو ان پی ایس او کہ لیڈر کون ہے, سی ای او لیڈر ہے یا بورڈ چیئرمین لیڈر ہے. اس کی وجہ کیا تھی؟ دیکھیے لوگ سمجھتے نہیں, ایک واحد کمپنی ہے جو کئی کمپنیوں کو مل کے بنی تھی پی ایس او. یہ تھی برما, یہ وہ تھی برٹش پیٹرولیم, یہ ساری کمپنیاں تھیں نا, کالٹیکس. اس کو مینجمنٹ, اس کا ایک بورڈ بنایا گیا تھا, مینجمنٹ بورڈ. باقی سب کا بورڈ آف ڈائریکٹر ہوتا ہے اور چیئرمین ڈائریکٹرس کا ہوتا ہے. یہ بورڈ آف مینجمنٹ کا چیئرمین, اس لیے یہ واحد کمپنی ہے جس کے چیئرمین کا آفس وہاں ہوتا ہے اور اس کی ذمہ داری ایم ڈی سے زیادہ ہے. سو ایک سیکنڈ میں سمجھنے کی کوشش کریے, اس میں ایک مینجمنٹ بائی آؤٹ کے تحت بنی تھی ساری کمپنیز, اسمبل ہوئی تھیں, تو جو بورڈ چیئرمین گورنمنٹ نے لے لیا تھا پرائیویٹائز, وہ تو گورنمنٹ نے لے لیا تھا, لیکن اس میں انہوں نے سب کو شامل کیا تھا کیونکہ سب کے شیئر تھے نا. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب یہ جو بورڈ چیئرمین ہے اٹ از این ایکٹیو مینیجیریل رول. مینیجیریل کے ساتھ ساتھ اس کو سب کو انٹیگریٹ کر کے چلنا پڑتا ہے نا, کہ سب کا انٹرسٹ دیکھے. تو اٹ از ناٹ اے پیسو چیئرمین. نہ, آپ کا آفس ہے, آپ کے سیکریٹری ہے, آپ کی پورا اسٹاف ہے. وہ تو اکثر بورڈ چیئرمینس کے پاس نہیں, کسی بورڈ میں چیئرمین, آپ ملٹی نیشنل میں چلے جائیں, گورنمنٹ میں جائیں, چیئرمین کا آفس نہیں ہوتا. وہ بورڈ آف ڈائریکٹر ہے نا, تو ہے ہی ہمارے ملک میں صرف ایک ہی بورڈ آف مینجمنٹ. یہ بی او ایم کہلاتا ہے, بی او ڈی نہیں ہے. اچھا, یہ چھوٹے چھوٹے ٹیکنیکل چیزیں لوگوں کو اندازہ نہیں ہے. تو جب میں بنا تو میں نے اپنی پڑھا, میرا طریقہ ہے کہ پہلے 2-3 دن میں اپنی ذمہ داریاں سمجھتا ہوں اور اتھارٹی سمجھتا ہوں اور کیا کر سکتا ہوں کیا نہیں کر سکتا, کتنا ہل سکتا ہوں کتنا نہیں ہل سکتا. تو میں نے جب وہ ساری چیزیں دیکھی تو میں کہا یہ تو مجھے ایکٹیو رول نہیں لوں گا تو میں اندر ہو جاؤں گا. تو اب اس پہ میں ایک سوال کرتا ہوں, دیر آر اسپیسیفک رپورٹرز جو اخباروں کے اندر انرجی پہ لکھتے ہیں, پیسے دے. آپ نے ان کے ساتھ بیٹھ کے پریس کانفرنس کیوں نہیں کیا کہ یہ رسپانسبلٹی؟ کرتا تھا نا, میں کرتا تھا. تو پھر نیگیٹو رائٹ کیوں کرتے تھے؟ نیگیٹو رائٹ ایک حصہ جو دوسرے نیچے والے جو کھا رہے تھے تو ان کا کھانا رک گیا نا. اب جیسے ندیم صاحب تھے, ایک نام تھا, تو وہ اس کا لوب آئل کا پیسے دبا کے کما رہے تھے. تو میں نے وہ ایز کنسائن ان کا, جی امریکہ جو چیز انڈونیشیا میں بن رہی ہے امریکہ سے امپورٹ ہو رہی ہے. کین یو امیجن؟ آئی کین امیجن. تو اور جب میں نے انڈونیشیا فون کیا تو اس نے کہا ڈائریکٹ کمپنی کو, بھائی آپ فون اٹھا کے کر سکتے ہیں نا کہ میں چیئرمین پی ایس او بول رہا ہوں. میں نے چیئرمین مان سے بات کی, جو بھی تھا انڈونیشیا. اس نے کہا کہ صاحب ہماری یہ ہم آپ کو 700 میں دے دیں گے. میں نے چیک کیا کہ ہم کتنے میں منگا رہے ہیں, تو ہم منگا رہے تھے $2,500 میں ڈالر. 700 اور 2.5 بگ ڈفرینس. اچھا, جیسے ہی میں نے یہ پکڑا وہ صاحب کینیڈا چلے گئے, ڈیول نیشنل تھے, آج بھی کینیڈا میں. تو ڈیول نیشنل ایک اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائز میں کام کر کے آپ کہہ رہے ہیں کہ پیسہ بناتا ہے. سارے کینیڈا میں آپ دیکھ لیں جو پی ایس او سے نکلا ہے سب کینیڈا میں, امریکہ میں, انگلینڈ میں یا ایسی جگہ پہ. دیکھیں یہ میں آپ میں نے صرف یہی سمجھانے کے لیے آپ کو یہ 3 چیزیں بولی تھی کہ کرپشن ایز اے نارم سب کر لے کے اس ترقی کا یہی طریقہ اگر زندہ رہنا ہے. پھر اسی طرح ہم نے اپنا میرٹ کو بالکل ختم کر دیا. صحیح پہ میرٹ پہ لگاتے ہیں, اس کو ذلیل کر کے نکال دیتے. آپ نے کتنا ٹائم گزارا تھا پی ایس او میں؟ 10 سے 13. 3 سال گزارے, اور 3 سال میں بہترین کام کیا. کوئی اللہ کا شکر ہے. فرسٹریٹ نہیں ہوئے یہ نظام سے؟ میں لڑتا تھا نا. اب لڑ 3 سال کے بعد مجھے ہوا کہ یار دفعہ کرو. تو مجھے ظہیر الاسلام کو میں نے جا کے شکایت لگائی.
میں کہا سر یہ عجیب محال ہے, آپ کے لوگ بھی آ کے مجھ سے سفارش کراتے ہیں تو یہ کیا کریں. تو سفارشیں ہر جگہ سے آ رہی ہیں, ہر جگہ سے, مطلب ہم سیاستدانوں کو کہتے ہیں نہیں وہ جتنے یہ آئل والے مینگلز یہ وہ سب آپ کو پتہ ہے ٹینکر کس کے ہیں اور کیا ہے. تو میں ان کو پکڑتا تھا, میں ان کے انشورنس نہیں ہونے دیتا تھا, یہ آگ لگا دیتے. ٹینکر خالی کیا راستے میں, نہیں راستے میں ٹینکر خالی کیا بھائی, آپ کو یہ باتیں کوئی اندر کی بتا نہیں سکتا. ٹینکر خالی کیا اور اس کو آگ لگا دی, اور ٹینکر کی 70 لاکھ 80 لاکھ کا جو ٹینکر اس کی انشورنس ود پیٹرول ود وہ کلیم. اور یہ کامن ہے,